بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خبریں، کالم اور ان پر تجزیہ۔ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکن کانگریس کا کل اجلاس تھا، وہاں پر ٹرمپ کے حامی کانگریس کی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے، فائرنگ ہوئی، شیلنگ ہوئی، حالات اتنے خراب ہوئے کہ واشنگٹن میں کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ یہ بہت بڑی ایک سیاسی خبر ہے۔ امریکہ میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو بائیڈن کی جیت ہے، اسے ٹرمپ کے حامیوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا، بلکہ خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے باقاعدہ اپنے حامی وہاں بھیجے کہ کانگریس کے اجلاس میں جا کے بدنظمی پیدا کی جائے۔ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے سیاسی طور پر۔ اگر ہم اپنے ملک کی خبروں کی بات کرتے ہیں تو بڑی خبر آج بھی وہی ہے۔ کوئٹہ کی سڑکوں پر منفی درجہ حرارت میں ہزارہ قبائل کے لوگ اپنے پیاروں کی میتیں سڑکوں پر رکھ کر آج بھی وزیر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ابھی تک وہاں نہیں گئے۔ وزیر اعظم نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ لوگ تدفین کیجئے، میں آ جاؤں گا، لیکن ان کا موقف ابھی بھی یہ ہے۔ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب وہاں گئے، مذاکرات ناکام ہوئے۔ جام کمال نے بھی کل کہا کہ وزیر اعظم کو اب آنا چاہیے۔ حکومت کا موقف اپنی جگہ پر ہے کہ اگر آج وزیر اعظم ان کے مطالبے پہ چلے جاتے ہیں، کل کوئی اور گروہ ایسا سانحہ خدا نہ کرے کوئی ہو، لیکن کوئی بھی دھرنا دے کے بیٹھے گا تو یہی مطالبہ رکھے گا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو میں اٹھوں گا۔ اس لمحے پر خاص طور پہ اس سانحے کو لے کر ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ باقی لا اینڈ آرڈر بعد میں دیکھا جاتا رہے گا۔ ایک اور خبر پی ڈی ایم کے حوالے سے جو روٹین کی خبر بن چکی ہے، کل بنوں میں ریلی تھی، وہی ان کے تابڑتوڑ حملے، حکومت کا وہی جواب۔ کل ایک لاہور ہائی کورٹ میں واقعہ ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب اپنے کسی ذاتی کیس کے سلسلے میں، ان کی پرسنل ہیئرنگ تھی، وہاں پر ہائی کورٹ میں پیش ہونے آئے۔ آگے موجود مسلم لیگی کارکن جو تعداد میں بے شک تھوڑے سے تھے، انہوں نے شہباز گل کو گھیرے میں لے لیا اور حکومت مخالف نعرے بازی شروع کی۔ وہ فوٹیج ویڈیو کل ٹیلی ویژن پر بھی چلی، سوشل میڈیا پر بھی چلی۔ شہباز گل خاصے نروس نظر آئے، وہ ظاہر ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اچانک وہاں پہنچے اور انہیں نون لیگی کارکنوں کی موجودگی کا بھی پتہ نہیں تھا۔ نون لیگی کارکنوں نے آٹا چور، چینی چور اور ووٹ چور اور بہت سے ایسے نعرے لگائے جن سے خاصا ماحول گرم ہو گیا۔ بہرحال اگر کالموں کی بات کرتے ہیں تو آج جنگ اخبار میں حامد میر صاحب نے آج کے کالم میں اپنا موضوع روایت سے ذرا ہٹ کر بنایا ہے۔ وہ سیاسی موضوعات پر لکھتے ہیں، وہ کرنٹ افیئرز پر لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے نوجوان صحافیوں کو ٹارگٹ کیا ہے، ایسے نوجوان صحافی جو ظاہر تجربہ نہیں رکھتے۔ حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ ایسے نوجوان صحافی جو یوٹیوب یا میڈیا چینلز کے ذریعے ان ہو رہے ہیں، وہ عام طور پہ کچھ خاص لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ان کے ساتھ کیسے ہوا، ایک نوجوان صحافی کیسے آیا، ان سے ملا انٹرویو کی صورت میں، وہ سارا واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور یوٹیوبرز کے لیے، نوجوان صحافیوں کے لیے انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی ہے آج کے کالم میں کہ آپ صحافت ضرور کریں، آپ میڈیا میں اپنی پرفارمنس ضرور دکھائیں، لیکن کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ اتنا ویژن ضرور رکھیے، اتنا ظرف ضرور رکھیے۔ یہ حامد میر صاحب کے آج کے کالم کی سٹوری ہے۔ ان کے ساتھ ہی ارشاد بھٹی صاحب کا کالم آج کا ارشاد نامہ کے عنوان سے، جو ظاہر ہے ان کے نام کے ساتھ تو ملتا ہے، لیکن دراصل یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ارشاد حسن خان کی کتاب ارشاد نامہ پر لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا انٹروڈکشن ہے اس کالم میں۔ اور اس کے دوسری طرف جنگ میں ہی محمود شام صاحب کا کالم، جو بہت بڑے صحافی، سینئر صحافی ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے آج یہ جو قتل عام ہے ہزارہ قبائل کا اور اسلام آباد میں جو نوجوان کا قتل ہوا، ان واقعات کو لے کے محنت کشوں کے سفاک قاتل کے عنوان سے اپنا آج کا کالم لکھا ہے۔ اس کالم میں انہوں نے حکومت کے لیے بہت سی چیزیں خاص طور پہ پن پوائنٹ کی ہیں کہ کیسے کیسے ان دہشت گرد طبقات سے نمٹا جا سکتا ہے۔ 92 اخبار میں اوریہ مقبول جان صاحب نے اسی واقعے اور سانحے کو لے کر، یہ مچھ والا واقعہ ہزارہ قبائل کا، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ میڈیا کے کردار پہ کالم لکھا ہے، بلوچستان میڈیا کے رحم و کرم پر۔ اوریہ مقبول جان نے اپنے کالم میں میڈیا کی اس حوالے سے جو پرفارمنس ہے بلوچستان کا چہرہ دکھانے اور بلوچستان کے مسائل اجاگر کرنے پہ، اس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اور جاوید چودھری صاحب کے کالم کی اگر بات کی جائے ایکسپریس میں، تو انہوں نے بھی آج اسی طرح کے موضوعات کو لے کر، یہ جو قتل عام ہو رہا ہے، مذہبی دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، ان سارے موضوعات میں انہوں نے اپنے آج کے کالم میں مذہب کو موضوع بنایا ہے اور عنوان باندھا ہے اسٹیٹ کو جاگنا ہوگا۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب کہ اسٹیٹ کو اس طرح کے معاملات میں اپنی رٹ دکھانی چاہیے۔ فرقہ واریت،
شدت پسندی، دہشت گردی، یہ سارے موضوعات انہوں نے آج کے کالم میں لیے ہیں، اور طریقہ اور انداز ان کا ظاہر ہے وہی روایتی ایک سٹوری انہوں نے لی ہے ایک بندے کی مثال کے طور پر دے کے اس اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ میں اس پہ یہ کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ اس میں مذہبی معاملے کو ڈسکس کیا ہے، مذہبی باتوں کو ڈسکس کیا ہے، جاوید چودھری صاحب ایک دو باتوں میں تھوڑا سا یہاں پہ لائن سے ہٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ مذہب پر بات کرتے ہوئے احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب غیر ضروری ہے، انسانیت یہ مذہب سے بالا ہے، انسانیت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس بات کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے اپنا نیریٹو آج کے کالم میں یہ دیا ہے جاوید چودھری صاحب نے۔ بہرحال دنیا اخبار میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا کالم آج میں ضرور ریکویسٹ کروں گا پڑھیے۔ وہ اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے جو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہے، جو انہیں سٹیٹس دیا ہے، جو ہمارے ملک میں مذہبی طبقات میں میں سمجھتا ہوں سب سے بالا ہے، مفتی منیب صاحب نے حوادث و مصائب، یعنی زندگی میں جو پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات وہ ہمارے اپنی بدعمالیوں، ہمارے اعمال سیئہ کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ مفتی منیب صاحب نے اس پر قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کی ہے آج کے کالم میں۔ آخر میں جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے سینئر صحافی رؤف طاہر صاحب کے انتقال پر کالمز کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مختلف اخبارات میں، ایکسپریس میں امجد اسلام امجد صاحب نے، نئی بات میں پروفیسر عطاء الرحمان صاحب نے، 92 میں سجاد میر صاحب نے، اور بھی ایک دو کالم نویسوں نے رؤف طاہر صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ یہ آج کی خبروں اور کالموں کا تذکرہ تھا۔ بہت شکریہ۔